ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کو فتنے کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ان فتنوں کے بارے میں کس کو معلومات ہیں جو سمندر کے موج کی طرح آئیں گے. تو حضرت حذیفہ نے کہا مجھے معلومات ہے، لیکن آپ کو ان فتنوں سے کیا واسطہ اے امیر المؤمنین؟ آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ، ایک بند دروازہ ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ پھر یہ قیامت تک بند نہیں ہو سکے گا. دوسری روایات میں ہے کہ حضرت حذیفہ سے یہ سوال ہوا کہ اس دروازے سے مراد کون تھا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس دروازے سے مراد خود حضرت عمر. گویا فتنوں کے راستے میں ایک رکاوٹ تھے، اور جب حضرت عمر کو شہید کیا تو فتنے اس امت پر آ گئے. یہ حضرت حذیفہ سے حضرت عمر کی گفتگو. حج کے موقع پر جب حضرت عمر نے حج کیا ہے تو یہ دعا کی، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی غیر مجیع ولا مفرط. اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، قوت کمزور پڑ گئی، رعیت پھیل گئی، اور میں کوتاہی سے ڈرتا ہوں، مجھ میری روح قبض کر لے اپنی طرف. آگے حضرت عمر شہادت کی تمنا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے شہادت کی موت سے سرخرو فرما. یہ ایک عجیب سی دعا ہے، یعنی نبی کے شہر میں بھی اور شہادت بھی. شہادت کے لیے میدان میں جانا پڑے گا. نبی کے شہر میں رہیں گے تو پھر تم شہادت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، نبی کے شہر میں ان کو شہادت کی موت دے دی. اب ہے یہ واقعہ شہادت. حضرات آپ کو معلوم ہے یہ بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست پھیلتے پھیلتے ایک طرف بلوچستان مکران تک صحابہ کرام پہنچ گئے، دوسری طرف کابل کو پار کرتے ہوئے بلخ تک پہنچ گئے، اور ایک طرف آرمینیا تک پہنچ گئے، آذربائیجان تک پہنچ گئے، اور مصر کو فتح کرتے ہوئے افریقہ تک پہنچ گئے، لیبیا تک صحابہ کرام پہنچ گئے. اور اسلامی ریاست اتنی پھیل گئی، اور اس پوری ریاست کا حکمران اور اس پوری ریاست کا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایسا روب اور دبدبا کہ ایران کے لوگ اپنے محلات کے اندر کپ کپاتے تھے اور ان پر روب طاری ہوتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے علاقے کے اندر امن انصاف قائم کر دیا اور بہت سستا بنا دیا، اور اپنے جن کے جتنے ان کے گورنر تھے ان سب کو یہ ہدایت کی کہ شان اور شوکت کی زندگی نہیں گزارو گے، عام لوگوں کی طرح رہو گے، اور اپنے دروازے رعایا کے لیے کھلے رکھو گے، اور اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے تھے. ایک طرف فارس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا، ایک طرف روم کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اندر کے یہود بھی دب گئے تھے.
اور اندر کے نصارہ بھی دب گئے تھے۔ یہ ساری طاقتیں کمزور بلکہ ختم ہو گئی، اور ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لوگ اسلامی شکل کے اندر، اسلامی نام کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر داخل کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ اسلامی ریاست جزیرۃ العرب کے اندر خاص طور پر، اور پھر خاص طور پر مدینہ منورہ جو اسلامی ریاست کا دار الحکومت اور اسلامی ریاست کا دار الخلافہ، وہاں پر کسی غیر مسلم کو اقامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ مسلمانوں کے نام پر داخل ہو گئے، اور انہی میں ایک آدمی ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے، جو لوہار تھا اور چیزیں بناتا تھا، تلوار، نیزے اور خنجر، اس قسم کی چیزیں بناتا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے خاص اجازت طلب کی کہ اس آدمی کو آپ اجازت دے دیں، یہ اپنے فن کا بڑا ماہر ہے۔ وہ آدمی آ تو گیا، لیکن اس کے سینے کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا، وہ موقع موقع پر ایسے الفاظ بھی کہتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ آدمی کچھ خطرناک ارادے رکھتا ہے۔ ایک دفعہ اس آدمی نے آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ مزدوری لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گا، لیکن آپ جتنا کام کرتے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہ آدمی غصہ ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے خنجر بنایا جس میں دونوں طرف دھار تھی، اور اس خنجر کو زہر کے اندر ڈال دیا۔ زہر آلود خنجر اس نے تیار کر لیا، اور وہ موقع کے انتظار میں رہ گیا۔ موقع کا انتظار کرنے لگا کہ مجھے کب موقع ملتا ہے۔ آخر وہ تاریخ آئی 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری، 27 ذی الحجہ بروز بدھ 23 ہجری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ جب کسی صف سے گزرتے تو ان صف والوں کو فرماتے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، صفیں بالکل درست کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے گزر رہے تھے اور مصلی پر پہنچ گئے۔ وہ آدمی آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے آپ پر خنجر سے وار شروع کیے اور ناک کے نیچے اس نے وار کر دیا۔ 6 وار کیے اس نے حضرت عمر پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گر گئے۔ اقامت ہو چکی تھی۔ فرمایا قتلنی الکلب، ایک کتے نے مجھے قتل کر دیا، اور نیچے گر گئے اور اپنے اس زخم پر اپنا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ عین اس وقت کے اندر جب ان کا خون بہہ رہا تھا اور وہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، اس وقت بھی وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، اور وہ امت کی ذمہ داری جو ان پر ڈال دی گئی تھی، وہ امت کے امام صغیر اور امام کبیر تھے، وہ امت کے پورے حکومت کے امام بھی تھے، اور وہ امت کے نماز کے امام بھی تھے۔ وہ عین اسی وقت میں مصلی پر ایک امام کو کھڑا کر کے امت کی نماز کا انتظام کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور فرمایا نماز پڑھا دو۔ لوگوں کو مسجد کے اندر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک عمر کی آواز گم ہو گئی۔ لوگوں نے کونوں سے کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے امام سے غلطی ہو جاتی ہے اور پیچھے مقتدی لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید کچھ غلطی ہو گئی تھی، شاید کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ آوازیں آ رہی تھی سبحان اللہ کی،
لیکن حضرت عمر کی آواز گم ہو گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مختصر نماز فجر کی پڑھائی، حضرت عمر کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا مجھے کس نے مارا ہے؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے مارا ہے۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ پھر حضرت مغیرہ کو فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی غیر مسلم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کا اصرار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر جب بالکل زخمی مسجد نبوی میں پڑے ہوئے نماز فجر کھڑی تھی اور ان کا خون بہہ رہا تھا، اور اپنے اس خون زخم پر انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ ہو چکا، اللہ نے جس بات کو طے کیا تھا وہ ہو چکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدھ کے روز 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا، اور یہ حملہ کرنے والے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی پوری۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اس کا نقشہ ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں حضرات یہ منبر محراب، یہ محراب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی محراب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے تشریف لائے تھے کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ نماز نہیں پڑھا سکے اور گھر واپس تشریف، آپ کو گھر لے جایا گیا۔ اب حضرات آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کا انتظام عین اس وقت بھی کیا، اب خلافت کبریٰ اور امامت کبریٰ کا مسئلہ ہے، اس پوری امت کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت کے اندر 6 آدمیوں کی شورا بنائی، 6 آدمیوں کی شورا بنائی، حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 آدمیوں کو جنت کی خوشخبری دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ۔ ان 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، اور ان 10 آدمیوں کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 آدمیوں میں حضرت ابوبکر انتقال کر چکے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح انتقال کر چکے تھے، اور خود حضرت عمر زخمی حالت کے اندر ہے۔ 10 میں سے 3 نکل گئے، باقی 7، 6 آدمی اس میں آ گئے۔ ایک اور آدمی بھی ہے جن کا نام سعید بن زید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شورا بنا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا انتخاب کرے، لیکن سعید بن زید کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ حضرت عمر کے خاندان کے ہیں، یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہے۔ فرمائے ان کا نام نہیں رکھتا ہوں، یہ مشورے میں شامل ہو جائیں، لیکن شورا کے اندر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے لحاظ کے اندر ان کو خلیفہ منتخب کر دیں، تو یہ شورا میں آ تو جائیں، لیکن یہ شورا کے فرد نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر، کہا عبداللہ بن عمر بھی شریک ہو سکتا ہے، لیکن شورا کا فرد نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا عبداللہ کو آپ خلیفہ بنائیں، فرمایا عبداللہ کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، اس نے ماہواری کے دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ کیسے امت کی خلافت کر سکتا؟ عبداللہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ یہ 6 آدمی ہیں، یہ خلیفہ بن جائے، یہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ پھر کچھ صحابہ کو
حضرت ابو طلحہ، حضرت مقداد، ان کو فرمایا کہ جب تک یہ خلیفہ کا انتخاب نہیں کرتے تم دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر داخل ہونے مت دو، اور 3 دن کے اندر ان کو خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ان 6 افراد کی پھر شورا بیٹھی اور پھر ان افراد نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عین اس وقت کے اندر جب زخمی ہے، لیکن امت کی جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی اس ذمہ داری کو پورا کر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عین اس وقت کے اندر جب زخمی ہیں اور گھر ان کو لایا گیا اور طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آپ کو دودھ پلایا، وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا، آپ کو اور دوائی دی گئی، وہ زخم سے باہر آ گیا۔ اب ان کا بچنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن عین اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نئے خلیفہ کو وصیتیں کر دی، کچھ باتوں کی وصیت کی۔ کیا فرمایا؟ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، ہر حال میں تقوی اختیار کرو، اور مخلوق کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرو، اور دین کے امور میں کسی کی رعایت نہ کرو، اور خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کرو۔ پھر فرمایا کہ رہنے والے لوگوں میں مہاجرین لوگوں کا خاص خیال کرو، انصار کا خاص خیال کرو، شہری لوگوں سے اچھا سلوک کرو، دیہاتی لوگوں سے اچھا سلوک کرو، اور ملک کے اندر رہنے والے غیر مسلم لوگ اہل ذمہ ہے، ذمی لوگ، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کیا بتایا؟ مسلمانوں پر رحم کرو، اور صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے، اور رعایا سے انصاف کرو، مالدار اور غریب کا فرق نہ کرو، اور اپنے دروازے رعایا کے لیے کھلے رکھو۔ یہ حضرت عمر کی وصیت ہے عین اس وقت جب وہ بستر مرگ پر تھے اور ان کے بالکل موت کے دن قریب تھے، موت کا وقت قریب تھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت۔ آخری لمحات حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدھ کے روز زخمی ہوئے، فجر کی نماز میں آخری وقت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے وہ آخری لمحات معلوم ہے جب میں حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ران پر رکھا ہوا تھا۔ جب میں داخل ہوا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ میرا سر نیچے زمین پر رکھ دو، میرے گال کو زمین پر رکھ دو۔ بیٹے نے کہا ابا جان میرا ران اور زمین برابر ہے۔ غصہ ہو گئے، فرمایا میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرا سر نیچے زمین پر رکھو۔ سر کو زمین پر رکھا اور یہ فرمانے لگے اے اللہ مجھے اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے، اے اللہ مجھے اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو افسوس مجھ پر اور افسوس میری ماں پر جس کے بطن سے میں پیدا ہوا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے ان کی روح نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہفتے کے روز یکم محرم سن 24 ہجری داخل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت صہیب رومی نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 65 سال تھی، اور ان کو دفن کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے اس حال میں بھی مسلمانوں کی عجیب حالت تھی کہ سب رو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے اندر رو رہی تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سب نے سنی تو کہتے ہیں مدینہ کے اندر ہر آدمی غمگین تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے قبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ بات کرتے ہیں مختصراً۔
ایک بات آپ کے سامنے باقی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگی، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت جس پر بات ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا چرچا ہے، اس نظام خلافت پر انشاءاللہ مستقل بات ہوگی۔ یہاں بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی خاص باتیں، خوف خدا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا کتنا تھا، اللہ سے کتنے ڈرنے والے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت جب ان کو کہا جاتا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا لیں تو فرماتے تھے نہیں، خطاب کا بیٹا اگر اپنا حساب پورا کر لے تو بس یہ بات کافی۔ اور اتنا روتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی، قرآن کریم سنتے بے ہوش ہو جاتے، ان کو گھر لے جایا جاتا اور کئی دنوں تک ان کی عیادت ہوتی اور خوف خدا کے سوا ان کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روایت کے اندر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت ایک جگہ میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں چلے گئے اور اس بچے کی ماں سے فرمایا کہ اس بچے کو خاموش کراؤ، تو ماں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، کچھ دیر کے بعد پھر رونے کی آواز آئی، حضرت عمر نے پھر کہا، ماں نے کچھ نہیں کہا۔ رات کے آخری حصے میں بچے کے رونے کی آواز پھر آئی تو حضرت عمر اس کے پاس پھر گئے اور فرمایا تو بڑی بے انصاف خاتون ہے، اپنے اس بچے کو خاموش کیوں نہیں کرتی؟ تو اس ماں نے کہا اصل بات یہ ہے امیر المؤمنین نے صرف ان بچوں کا وظیفہ جاری کیا ہے جو کھانا کھانے کے قابل ہو جائے، یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل نہیں، یہ دودھ پینے والا ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور اس کو کھانے پر لگانا چاہتی ہوں، ابھی اس کی عمر کم ہے، یہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے مجبوراً یہ روتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اتنا رو رہے تھے کہ پیچھے سننے والوں کو قرات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا عمر کی سختی نے بہت سے مسلمان بچوں کو مار دیا ہوگا، آج سے یہ اعلان ہے مسلمانوں کا جو بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے وظیفہ جاری ہو جائے گا، ماؤں کو وقت سے پہلے دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں۔ اسلم کہتے ہیں ان کے غلام کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا، ایک جگہ قافلہ آیا ہوا تھا، ہم وہاں پہنچے تو ایک عورت درد ذہن کے اندر مبتلا تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، دیکھا عورت اس کیفیت کے اندر مبتلا ہے، تو وہاں گئے اور پھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کو ساتھ لیا اور وہاں پر گئے اور ان کے لیے سامان بھی لے گئے اور سارا وقت ان کے لیے خدمت کرتے رہے اور اپنی بیوی کو ساتھ لگا دیا، اور صبح کے وقت بیوی نے کہہ دیا امیر المؤمنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، ڈر گئے کہ تو امیر المؤمنین ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اسلم کہتے ہیں ان کا غلام، ایک دفعہ قافلہ آیا اور جب ہم گئے تو وہاں پر بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ رو رہا ہے، ماں نے کہا یہ ہانڈی میں نے رکھی ہے لیکن کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، اور میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے، وہاں سے واپس آئے اور سامان اٹھایا اپنے کندھے پر لے جا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ خوف خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور 12 پیون ان کے کپڑے پہ لگے ہوئے، گریبان ان کا پھٹ گیا تھا۔ جہاں جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے اندر سواری پر سوار ہوتے اور جب کسی علاقے میں اترتے اور قمیص کے اندر ان کے لگے ہوتے پیون اور قمیص ان کی بہت بوسیدہ ہو چکی ہوتی تو فرماتے اس علاقے کے سردار کو بلاؤ، علاقے کے سردار کو بلایا جاتا، فرماتے تھے یہ قمیص ہو گئی بہت بوسیدہ اور اس میں پیون زیادہ ہو گئے، اس قمیص کو لے جاؤ، اس کو سیلو اور پھر اس کو دھو کر کے لیا اور جب تک عاریتاً اپنی قمیص مجھ کو دے دو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا. خوف خدا حضرت عمر کا مشہور تھا. رات کو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، روتے تھے اور ہمیشہ روزے رکھتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اکیلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے تھے اے خطاب کے بیٹے، اگر اللہ تجھے معاف کر دے تو تیرا کام ہو جائے گا، اگر اللہ تجھے معاف کر دے تو تیرا کام ہو جائے گا. خوف خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور. پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنا حساب کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. تم اپنے اعمال کا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اللہ کرے تمہارے ساتھ، اور تم اپنے اعمال کا وزن خود کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال. محاسبہ اپنا حساب خود کرتے تھے. تیسری بات ہے تواضع. حضرت عمر ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ریاست کے حکمران اور کتنے بڑے ریاست کے خلیفہ، لیکن جب زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں ان کو گھر لایا گیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا عبداللہ تم جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگو کہ مجھے اس حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں. آپ جا کر ان کو کہو، لیکن یوں کہو کہ عمر سلام کہتا ہے، یوں نہیں کہنا امیر المومنین، کیونکہ میں اب امیر المومنین نہیں رہا ہوں. کہنا عمر سلام کہتا ہے اور عمر یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میری طرف سے اجازت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے اور حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی. بہت خوش ہو گئے، لیکن فرمایا ایک بات پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے دل کی خوشی سے اجازت دی ہے یا نہیں. جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرا جنازہ لے کر کے حجرے کے دروازے تک چلے جاؤ اور حضرت عائشہ سے پھر کہنا کہ عمر یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اگر حضرت عائشہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دو، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر لوٹا دو. ایک طرف اتنے بڑے حکمران و خلیفہ اور دوسری طرف تواضع کا یہ حال، عاجزی کا یہ حال ہے. تیسری بات کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص صفت کہ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کے اندر وہ بہت سخت تھے. اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہوتے ہوش میں آتے اور لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی عیادت کے لیے آ رہے تھے جا رہے تھے، تو ایک جوان آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کی اور بہت اچھے الفاظ کہے اور واپس جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. فرمایا اس جوان کو واپس بلاؤ. جوان کو واپس بلایا گیا. فرمایا جوان تم اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو. اس کے دو فائدے ہیں، ایک آپ کے کپڑے صاف رہیں گے اور نمبر دو اس کے اندر تقویٰ کا زیادہ اظہار. اس کے اندر تقویٰ کا زیادہ اظہار. عین اس وقت کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں. اور حضرات نماز کی پابندی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش رہتے، زخم بہت گہرا تھا، بے ہوش ہوتے، نماز کے وقت آپ کو ہوش میں لایا جاتا اور آپ کو کہا جاتا کہ نماز کا وقت ہے. فرماتے تھے ہاں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. عین اس وقت تک بھی نماز کی پابندی چل رہی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کے تاثرات سنے حضرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تھا، میں ان کی لاش کے پاس کھڑا تھا کہ میرے پیچھے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت غمگین حالت میں کھڑے تھے اور حضرت عمر کو دیکھ کر فرما رہے تھے، عمر تیرے جیسے اعمال کو لے کر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے جیسے اعمال کو لے کر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پورے مدینہ کے اندر سارے لوگ غمگین تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ غمگین اور رو رہی تھی اپنے حجرے کے اندر، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی جب کسی مجلس کے اندر عمر کا ذکر کیا جائے تو مجلس خوشگوار ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ نے عمر کو اتنا علم دیا کہ اگر سارے لوگوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عمر کے علم کو دوسرے پلڑے میں تو عمر کا علم زیادہ ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرماتے تھے عمر بہترین آدمی جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں اور جن کے دن مخلوق کی خدمت میں گزرتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن پورے کر کے اس امت سے رخصت ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تذکرہ تھا جو آپ کے سامنے آیا، اور یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ زندگی گزارنے کا یہ انداز ہے، ہم کو اپنی زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے۔ ایک بات رہ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام خلافت جس کا آج تک دنیا میں چرچا ہے، جب عدل کا نام لیا جاتا ہے، جب انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو عمر کا نام آ جاتا ہے کہ انصاف کیسا چاہیے، کا انصاف عمر کا چاہیے، اور لوگ تنگ مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ کوئی عمر پیدا ہو جائے۔ تو حضرت عمر کا وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام خلافت۔ انشاءاللہ اس نظام خلافت کے بارے میں آئندہ مجلس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔